अपने मास्टर بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے. اسیر الدین اور ان کے اساتذہ نے اس کا متعدد مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند میں مستقل بخاری شریف کا ختم ہوتا رہتا ہے. ہمارے یہاں اس کا فتویٰ نہیں دیا گیا ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن بخاری شریف کا عمل ختم نہیں کہنا چاہیے، تکمیل کا لفظ ہے. میری زبان سے بھی ختم نکال آیا ہے، تکمیل ختم نہیں ہو رہی ہے. انشاءاللہ جب تک مدرسہ رہے گا تب تک چلتی رہے گی تکمیل کی بات. حدیث کا ایک وزن ہوتا ہے، قرآن کا ایک وزن ہے، حدیث کا بھی وزن ہے، چونکہ وحی الہی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین میں رہے. ایک مرتبہ انہوں نے بزرگ الحرمین میں لکھا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے روضہ پاک پر میں نے توجہ کی تو دیکھا جو آدمی حدیث میں مشغول ہو، پڑھنا بھی ہو پڑھانا بھی ہو، جس نوعیت سے بھی ہو، اس کے قلب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے شعائیں اور خطوط شعاع کی جو خطوط ہیں وہ اس آدمی کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہیں کہ جس کا تعلق اور جس کا مشغلہ حدیث پاک سے مشغول ہونے والے اور اشتغال بالحدیث کرنے والے کے قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے مرادیت ہو جاتی ہے. اور اس علم کی حیثیت بہت اونچی ہے. یہی فرماتے تھے کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہو تو علم حدیث حاصل کرے. اس میں زندگی کی تمام معلومات اور ہدایات اول سے لے کر آخر تک دین کے شعبے سب کو بیان کیے گئے ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو سے شاہ عبد العزیز صاحب کے براہ راست شاگرد تھے، ان کے پاس ایک محدث آئے جو حدیث پڑھاتے تھے بخاری شریف.
بڑا چھوٹے لگے یہ کام تو ہونا ہے. یہ سمجھ لو کہ صاف صبح کے ساتھ چلے گی ہے نہ دنیا میں دین کے اعتبار سے رہ سکتے ہو اور دنیا کے اعتبار سے رہ سکتے ہو. یہ خیال ظاہر سے نکال دو کہ سب خلاف سے رہے گی. لوگ کہتے ہیں جو بہت ہیں کہ کسی سے کوئی ناراض نہ ہو سمجھ لو خدا ہی ہے. وہ کیا ہے؟ خدا ہے. اس سے سب لوگ خوش ایسا نہیں ہوتا. سب لوگ خوش ہو جائیں سب سے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے سب تو اللہ سے بھی ناراض ہو خوش نہیں ہوتے. ایک اس کے یہاں 2 لڑکیاں تھیں. ایک کاشتکار کے یہاں تھی اور ایک تھی بھٹے والے کے یہاں. بھٹے والے کے یہاں گئی تو گئے وہ کہنے لگے بہت مزہ آ رہا ہے بارش نہیں ہو رہی. السلام علیکم. ہم صبح آئے تھے. کاشتکار کے یہاں گئے تو وہاں کہنے لگے تو بہت اچھی بات ہے بارش ہو گئی بہت بڑھیا ہے. تو یہ بات یاد رکھو سب سے خوش کو خوش رکھنا بڑا مشکل کام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قراءۃ الفاجر والمنافق ما سواهم وتلاوته. امام بخاری پر یہ الزام لگا تھا کہ وہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. قرآن کو مخلوق کہتے ہیں. اللہ کی صفت ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کے لیے یہ ابواب قائم کیے ہیں اور فرقہ جہمیہ سے لے کر کے اب تک یہ انہی فرقہ باطلہ کی تردید کر رہے ہیں. فرمایا فاجر کی قرات اور منافق کی قرات اور ان کی اصوات اور ان کی تلاوت ایک ہے قرآن اور ایک اللهم